الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے آپ کو روایت سنائی درود پاک پر، جس میں سرکار کا قرب تھا، اور جو میں نے روایت سنائی اس میں نور ہے۔ قرب بھی نصیب ہو جائے، نور بھی نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے ماشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ایلسبری کی یہ اتنی پیاری پیاری مسجد، ماشاءاللہ غوثیہ مسجد، ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد ہے۔ کل بھی غوثیہ مسجد تھی، ویلس ہم پہنچے تھے۔ اچھا کل جہاں لندن میں جہاں اجتماع وہ بھی غوثیہ مسجد، انشاءاللہ۔ کیا بات ہے میرے غوث پاک کی، انشاءاللہ ان کے صدقے بیرا پار ہے انشاءاللہ۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ ہائے یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ نصیب کی بات ہے جو ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نہ صرف دامن سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ ان کا ذکر کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ البتہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی اجتماع میں آئیں گے، یہاں بھی ہیں باہر بھی ہیں، ہر طرف اسلامی عاشقان رسول یا عاشقان رسول ہیں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے یہ اجتماع۔ شب جمعہ بھی ہے، ہائے ہائے 24 گھڑیاں ہوتی ہیں شب جمعہ، اور جمعہ میں دیکھیں 24 گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ہر گھڑی میں 6 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ 1,44,00,000 بندوں کی بخششیں ہوتی ہیں 24 گھڑیوں میں، 24 ساعتوں میں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہم بھی بخشے جائیں۔ اتنے سے تو ہیں، اتنے سے تو ہیں۔ اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے، میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے میرے رب کی جنت۔ اگر ہمیں اور جتنے مدنی چینل پر عاشقان رسول ہیں یہ سب کو بے حساب بخش کے جنت میں داخل کر دے، اس کی رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، اس کی جنت میں کیا کمی آ جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اس سے اس کی رحمت کا بھی سوال کرتے ہیں، ہم اس سے اس کی جنت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ وہ بخش دے تو پھر ہمارے تو بیڑے پار ہو جائے نا۔ عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تو بخشے جاوان جے میرے مقالے۔
اس کی رحمت بہت بڑی ہے. بس اللہ بخش دے ہمیں. یہ دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ بس تو بخش دینا، ہم سے حساب نہ لینا. یہ گھڑیاں آتی ہیں، یوں تو سال میں کئی گھڑیاں آتی ہیں، شب بارات بھی آتی ہے، شب معراج بھی آتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کرے تو اللہ تو ہر ہفتے وہ گھڑیاں دیتا ہے. 24 ساعت ہیں، بخششیں ہو رہی ہیں، مغفرتیں ہو رہی ہیں، مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے. 1,44,00,000 1,44 لاکھ بندے اللہ اپنے کرم سے ان ڈبل 12 یعنی 24 ساعتوں میں جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں بخشتا ہے. کیسا بدقسمت ہے وہ شخص جو ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش کا ذریعہ بھی نہ بنائے کہ یا اللہ پھر سے جمعہ دیا ہے، شب جمعہ عطا کیا ہے، بخش دے بخش دے بخش دے. لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بس ہمیں اسے لینا آ جائے، اس کے کرم کی بھیک مانگنا آ جائے، عاجزی نصیب ہو جائے، عاجزی کرنا نصیب ہو جائے. خود کو گناہگار ہیں، گناہگار سمجھنا بھی کیا ہے گناہگار، بس خود کو مطلب اللہ کے حضور عاجزی کریں، اللہ بخش دے. میں گناہگار سیاہ کار تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں. بارش بھی ہو رہی ہے، برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. بخش ہماری ساری خطائیں، مولا بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا حنانو، یا سب مل کر بولو، حنانو، یا حنانو، اپنے رب کو پکارو. کیا پتہ ہمارا پکارنا قبول ہو جائے. سارے اندر باہر سارے پکارو. یا سبحانو، یا رحمانو، یا حنانو، یا منانو، یا حنانو، یا منانو، یا رحمانو، یا سبحانو. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. اللہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ سب کی جھولی بھر دے. میں ہوں تو ہے قادر، میں ہوں بندہ، ہاں میں ہوں بندہ، تو ہے مولا. میں ہوں تو ہے قادر، میں ناکارا. میں ہوں بندہ، تو ہے مولا، تو ہے قادر، میں ناکارا. نیک بنانے کو کا صدقہ، نیک بنا
صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. گھریاں ہوتی ہیں، وہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے. نے کتابیں پڑھا تھا جب اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. آیا تھا تو نہیں تھوڑی تھی کہ بیٹھ کر دعا مانگیں گے، تو ہو جاتی ہے، ترکیب بن جاتی ہے. کوئی گھریاں ہوتی ہیں، کیا پتہ گھریاں ہوں، قبولیت کی گھریاں ہوں، کرم کی گھریاں ہوں، عطاؤں کی گھریاں ہوں. دکھ پریشانیاں دنیا اور آخرت کی کتنی ٹینشن ہے نا، ٹینشن ہے. فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، روح بدن میں آئی کیوں. فکر معاش بد بلا ہے. نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی ایسا شخص جو بالکل حلال طیب گناہوں سے بچ کر اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جو رزق کمانے کی کوشش کرے، کبھی اس کو پوچھیں کہ تیرے لیے رزق کمانا کیسا ہے، تو کتنی تکلیفوں میں ہے. تو بدنگاہی سے بچنا چاہتا ہے، تو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو حرام سے بچنا چاہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا ہے، حقوق کی پابندی کرنا چاہتا ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک سکہ تو حلال کا کمانا چاہتا ہے، تقوی کا کمانا چاہتا ہے. بتا تجھے تیری کمانے میں کتنی تکلیف ہے. وہ کہے گا فکر معاش بد بلا، یہ آسان نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کمانا یہ کوئی آسان نہیں ہے. فکر معاش بد بلا ہولے ماں جاں گزا. یہ فکر معاش کے گزرتے 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 پھر یہ سارا مطلب کہ موت کا معاملہ. بھائی ایمان سلامت لے کے جاتے کہ نہیں جاتے کوئی جانتا تھوڑی ہے، نہ آپ جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، نہ کوئی خوش فہمی میں نہ میں رہوں نہ آپ رہے. ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے ایمان سلامت لے کے جاتے کہ نہیں جاتے. یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے. پیدا ہوئے تھے تبھی تے بدبخت ہے کہ سعادت مند ہے، تبھی تے ہے. ڈرتے ہی رہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدا دعا کرتے رہا کرو. برے خاتمے سے ہاتھ اٹھانا بھی اچھا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے سے شرمانا نہیں چاہیے. برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارا جب موت کا وقت آتا ہے یہ کہہ رہے کروں پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. اللہ قبول کر لے، آمین آمین. کچھ نہیں پتا کہ موت کا وقت ہے، جزا کا وقت ہے. منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، منہ کالا ہو گیا ہے، منہ برا ہو گیا ہے، منہ گندا ہو گیا ہے، منہ سے کیا نکل رہا ہے کچھ نہیں پتا. اس ٹائم پر کیا ہوگا؟ نصیب والا ہوگا کہ جو دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اس کے منہ سے کلمہ طیبہ نکل رہا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نکل رہا ہوگا. اور کیا جب ایسی موت آ جائے کہ زبان سے بے ساختہ نکل جائے یا رسول اللہ. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مجھے گور تیراں سے ڈر لگ اندھیری قبر، گورے تیرا اندھیری
قبر مجھے گو تیراں سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گور تیراں سے ڈر لگ رہا ہے، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، پے مصطفیٰ جگ مگایا الہی، مجھے نار دوزخ کہیں نہ جلا دے، مجھے نار دوزخ کہیں نہ جلا دے، مجھے نار دوزخ کہیں نہ جلا دے، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، تجھے واسطہ میرے آقا کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ۔ ہائے کتنی اہم دعا ہے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، کتنی اہم دعا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ بلعم بن باورہ کتنا مقبول تھا، کتنی عبادتیں کرنے والا تھا، دعا قبول ہوتی تھی، کفر پر مرا، کفر پر مرا۔ مختار ثقفی کربلا والوں کا اس نے کیسا بدلہ لیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے یزیدیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا، کیا ہوا؟ مرتد ہو کے مرا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹی نبوت کا۔ ابن سقا کتنا بڑا عالم تھا، مناظرہ جیت جاتا تھا غیر مسلموں سے، کفر پر مرا، ایمان ضائع ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ علم پر کوئی ناز، نہ کوئی قابلیت، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، فسق و فجور میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر نہ جانے ہمارے بارے میں کیا ہے، دعا کرتے رہا کریں، سفر یہ وہ بہت ساری نیکیاں کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا نیکیوں بھرا کام کر بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ اپنے بندے کے بارے میں اس نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، بس اس کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے، اور یہ دن رات دعا ہونی چاہیے، اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ مال بھی مانگتے ہیں، سکون بھی مانگتے ہیں، گھر بار بھی مانگتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں، کیا روزانہ اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہم مسلمان ہیں، کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ کتنے ایسے برے عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، نہ جانے کون سی خطا اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ ناراض ہو جائے اور ہم کہیں کے نہ رہے۔ تو یہ بزرگان دین، ہمارے نیک نیک لوگ یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور
ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے. خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے ایمان نصیب ہوا نا، انہی کے صدقے تو جنت ہے. یہ دعا، ان کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے قلبوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھ. قرآن کریم میں کتنی خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے سے، دلوں کے پھر جانے سے، دلوں کے بدل جانے تو اور ویسے فتنوں کا دور ہے، ایسا فتنوں کا دور ہے. اور فتنوں کے دور کے لیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور کی ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. یعنی یوں ایمان سینے سے نکلتا چلا جائے گا. اللہ کی پناہ. حالات نازک ہے نا، حالات بہت نازک ہے. بولتے ہوئے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے علم سیکھا ہے کتنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کلمہ کفر ہے، کس کلمے کو بولنے سے ایمان خارج ہو سکتا، ایمان سے بندہ باہر آ جائے گا. پتہ ہی نہیں ہوتا، سیکھا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، یہ مقتۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے. اس کتاب کو پڑھیں مہربانی کر کے، پتہ چلے گا ایمان کی حفاظت کا. یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال پڑھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش کہ میں دمبا ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. یہ کیا ڈر، اللہ کا خوف ہے. ہمیں دنیا کی لذتوں نے گھما دیا ہے نا، ہم دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے. اللہ کی ناراضگی، ایمان کی بربادی کا خوف، قبر کا عذاب، قبر کی آگ، قبر کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کا دبانا، پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا، پھر قبر کا طویل سفر. اٹھتے ہیں تو کس حال میں قبر سے اٹھتے ہیں، قیامت کے روز کہاں جگہ ملتی ہے، کیا مجرموں میں کھڑے کیے جاتے ہیں یا نیکوکاروں میں کھڑے کیے جاتے ہیں. ارے کتنا ڈرانے والا ارشاد ہے. کئی دفعہ شاید آپ نے سنا ہو سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. تو پوچھا گیا کہ کتنوں میں سے کتنے، وہ تو آیت تھی، پھر اس کے بعد علماء نے اس کے کچھ وضاحتیں بھی فرمائی ہے. اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو کتنوں میں سے کتنے، تو فرمایا کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے نا ہمارا، نہ اخلاص کا پتہ ہے، حب جا کے مارے ہوئے، شہرت طلبی کے مارے ہوئے، حب مدح یعنی تعریفوں کی خواہشوں کے مارے ہوئے ہم لوگ. اللہ کی پناہ. اگر غور کرے نا، گین آئے اپنے کردار سے یار، گین آئے کردار سے. کوئی غیبت ہو جائے تو پتہ نہیں، کوئی چگلی ہو جائے تو پتہ نہیں، بدگمانی ہو تو پتہ نہیں، کسی کے بارے میں کسی عورت، پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی، بچوں کے ساتھ برے کام کر لیے، بدکاری، تو شرابیں، تو جوا، تو نہ جانے کتنے ہزارہ قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے. اتنی گندگی ہمارے کردار کے اندر نا. اب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پٹ جاؤ اے مجرموں، آج الگ الگ ہو جاؤ. بندہ اپنے اعمال پہ غور کرے کدھر کھڑا ہوگا. عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاول. وہ بخش دے تو اس کی رحمت ہوگی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ دعا کرو بے حساب بخشنے کی، کہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو گیا، جس سے حساب کتاب ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہم لوگ حساب کتاب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں. روزانہ غور کرے، روزانہ. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آج کے اجتماع میں، مدنی چینل کے، روزانہ کئی مرتبہ اللہ توفیق دے تو دعا کرے یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، ایمان سلامت. ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ایک ہی دعا ہے یا اللہ ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ایمان سلامت. کہ تو اور کوئی دعا کیوں نہ کرتا، تو کوئی اور کوئی دعا کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرا ایک بھائی تھا جس نے 20 سال تک مسجد کے اندر فی سبیل اللہ اذان دی، کفر پہ مرا. میرا دوسرا بھائی جس نے
کچھ اتنا ہی آس پاس کا عرصہ فی سبیل اللہ استاذان دی، وہ بھی کفر پر مرا. تو میں اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. ہمارا پتہ ہی نہیں. جو نیکیاں کرتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، جو گناہ میں وہ بھی اللہ سے ڈرے. نیک و کار کب پلٹا کھا جائے کچھ پتا نہیں ہوتا. دل بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، دماغ بگڑ جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، اعمال بدل جاتے ہیں راتوں رات. نہ جانے کون سا، یعنی اب دور تو کریں. ایک شخص اللہ والوں کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا، خود بھی اللہ والا تھا. حج پر جاتے جاتے کہیں راستے میں قیام کیا تو وہیں پر ایک غیر مسلم عورت تھی، اس کی وہ نظر لگ گئی، اس کو وہ نظر آ گئی. وہ اس پر وہ بولا کہ بھئی یہ اچھی لگ گئی ہے. اور وہ سفر آگے تھا تو اس سے ساتھیوں کو تم جاؤ میں ایک کام نپٹا کر آتا ہوں. ساتھی آگے چلے گئے، وہ اس عورت کے پیچھے پاگل ہو گیا. اب وہ عورت کو کہنے لگا کہ تو مجھ سے شادی کر. بولے میرے باپ سے بات کر. باپ سے بات کی. باپ بولا تو مسلمان، میری بیٹی غیر مسلم عیسائی تھی. کہا پھر کہا تو عیسائی ہو جاؤ، میں تیری شادی کرا دیتا ہوں. عیسائی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، سیری سے گرا اور مر گیا. وہ نیک لوگ جو حج پہ گئے تھے واپس آئے، پوچھا وہ ہمارا ساتھی کیا ہے. پھر اس کی ساری کہانی سنائی کہ اس کا تو یہ تھا. تو جو اس کی بیوی اور بچے تھے وہ بھی سن رہے تھے. اور وہ نیک لوگ جو تھے جو اس کے ساتھی تھے وہ رونے لگے. بولا تم کیوں رو رہے ہو؟ اب وہ رو رو کر اس کی نیکی اور پرہیزگاری کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ کتنا نیک تھا، کتنا پرہیزگار تھا، کتنا متقی تھا، کیسا اللہ والا تھا. اللہ کی خفیہ تدبیر کا اس کا ایمان برباد ہو گیا. اب اس کی ساری ماضی کی عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باتیں اس کی وہ عورت پیچھے سے سن رہی تھی. وہ عورت پیچھے سے اس کی ماضی کی عبادت کا تذکرہ سنتے سنتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے. وہ شخص کفر میں مرا اس عیسائی عورت کی وجہ سے، اور وہ اس کی عبادت کا حال سن کر وہ مسلمان ہو گئی. اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر. آپ کے سامنے نہ جانے یا کتنے غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. ہم واقعہ سنتے ہیں مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت، اللہ اور اس میں اضافہ کرے. تو جس طرح ایک غیر مسلم کو اللہ ایمان کی نعمت دے سکتا ہے تو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس مسلمان سے ایمان کی نعمت چھین بھی لے. سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. یعنی جس کا ایمان چلا گیا اس کے لیے جنت نہیں ہے، تباہی ہے، تباہی. جس کا ایمان چلا گیا نا اس کے لیے تباہی ہے. اس کے لیے قبر میں بھی عذاب ہی عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے. کوئی امان نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. جس کا ایمان برباد ہو گیا، قبر میں بھی عذاب، قبر میں بھی آگ، قبر میں بھی پریشانی. قیامت کے روز بھی ہانکا جائے گا، قیامت کے روز بھی عذاب، قیامت کے روز بھی پریشانی. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آگ کے صندوق میں، آگ کے باکسز کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا. ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہے. جو ایمان ضائع کر کے مرا، جو کفر پر مرے گا. تو یہ یعنی کفر پر مرنا اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں ایک لمحہ بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. ہم بس ایمان کی صلاح، اس لیے میں روزانہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. روزانہ ایمان، یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، اللہ ایمان سلامت رکھنا، اللہ ایمان سلامت رکھنا. نہ جانے کون سی غلطی، کون سی خطا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی خطا جیسے وہ ہو گئی. وہ عورت کو دیکھ کر وہ آگے پیچھے ہو گیا. پتہ نہیں کون سی نگاہ بھٹک جائے، بہک جائے. اچھا خاصا نیک نظر آنے والا آدمی فلم دیکھتے دیکھتے بھٹک جائے، فلم دیکھتے دیکھتے بہک جائے، کوئی ویڈیو دیکھتے دیکھتے بہک جائے، چلتے چلتے بہک جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر. اب اس کے مقدر میں بہک نہ ہو، اللہ سے ڈرے نا، یا اللہ تو بچا کر رکھ مجھے. اور یہ ڈر جو ہے نا، یہ ڈر کہ کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. سلب ایمان کا، ایمان کے چھین جانے کا خوف. سلب ایمان کا
خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اتنا ڈر ہے، اتنا ڈرنا چاہیے۔ وہ روتے تھے اللہ کے نیک بندے، روتے تھے اللہ کے نیک بندے۔ ایک بزرگ روتے 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 تو کہا کہ کیوں رو رہے؟ کہا میں ایمان کی بربادی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ ایک شخص کا پتہ چلا وہ ایمان اس کا ضائع ہو گیا، حضرت نے فرمایا کہ کبھی گناہ نہ کرنا، اس کے گناہ نے اس کے ایمان کو برباد کر دیا۔ برے خاتمے کا خوف ہوتا ہے، برے خاتمے کا خوف، نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔ اللہ ایسی موت دے جو قابل رشک ہو، لوگ دیکھے تو کہے کہ کاش ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، نہ کہ ایسی موت ہو جس پہ لوگ کہیں ہائے 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 کیسا مر گیا۔ لوگ عبرت کے ساتھ، لوگ شرم کے ساتھ دیکھیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک آدمی فلم دیکھ رہا ہے، فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ کوئی مطلب کوئی شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا اور اسی نشے میں اس کی موت ہو گئی، گلاس ولاس سب ہوتا یہیں رہ گئے، تھو تھو کے کیا عجیب، یہ کیسی موت مرا ہے، کیسی موت مرا۔ آپ بھی کہیں یار وہ سجدے میں تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ کعبے کا طواف کرا تھا انتقال ہو گیا، وہ آقا کے مدینے میں تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کتنے ہم اچھی طرح کہتے ہیں نا کہ کاش ہمارا یوں، لیکن جو شراب پیتے پیتے مر جائے، اگر بغیر توبہ کیے مرا تو کتابوں میں لکھا ہے وہ اس حال میں قیامت کے روز آئے گا، اس کے گلے میں شراب کا وہ ایک کٹورا ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ شرابی ہے۔ جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھے گا نا بندہ۔ تقوی، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ، سب بولو یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ۔ ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ یا خدا کر دے ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا خدا کر دے ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی یہ دعا ہے، سگے عطار کی یہ دعا ہے، سگے عطار کی یہ دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ آمین 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 آمین۔ ہائے ہائے، اللہ کرم کر، اللہ کرم کر، ساری مستی نکل جائے۔ اگر ایمان کی بربادی کا اصل خوف دن میں آ جائے نا، ساری مستی نکل جائے، ساری مستی نکل جائے، بس اسی خوف اور اسی میں بندہ گل گل کے ختم ہو جائے۔ یہ ایسا خوف ہے، یعنی اس نے اللہ کے نیک بندوں کی جینے کی لذتیں ختم کر دی۔ صحیح معنوں میں اگر ایمان کی بربادی کا خوف اگر دل میں سب ختم ہو جائے، کھل جائیں، دبلے پتلے ہو جائیں، کوئی کھانے میں بھی لذت نہ آئے،
کا صحیح معنی میں ایمان کے بربادی کا خوف ہمارے دل میں آ جائے. نہ جانے کون سا گناہ، کون سی خطا ماں باپ کو ستایا، اللہ اللہ، کیا پتہ یہی کلمہ پڑھنے کی سعادت سلب کر لے. کون سی برائی، بے حیائی، نماز قضا کرنا، کیا پتہ یہی اللہ نہ کرے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے. خود تکبر ہی کھا جائے، تکبر ہی کھا جائے بندے کو، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی ہوں، پھاپ ہوں میں ہی رہ جائے، اور اللہ نہ کرے ایسا غضب الہی کا اس کو تھپیڑا پڑے، ادھر اس کا ایمان ہی نکل جائے. اللہ کی پناہ. کوئی حسد ہی بندے کو نہ کھا جائے، بدگمانی بندے کو نہ کھا جائے. کیا پتا کون سی خطا بندے کی یہ نیکیوں کو برباد کر دے. اللہ کی پناہ، اللہ کی ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے. بس یہ میرا موضوع نہیں ہے. اب بیان ماشاءاللہ آپ نے ہمارے رکن شورا کا بھی سنا، تو اب یہ کہ موضوع میں کیا بیان کروں گا، اتنا عرض کروں گا بس ایمان کی بربادی کے خوف سے آدمی ہلکان ہوتا چلا جائے. یہ بھی کیفیت کبھی کبھی آتی ہے، پھر ہر ہمیشہ رہتی بھی تو نہیں ہے نا ایسی کیفیت ہے. غفلت، سستی، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے مزے، یہ چیز تو وہ چیز تو یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے. تو یہ بھی عجیب، میں اب کیا بولوں، کچھ عجیب سمجھ نہیں آ رہی ہے. دماغ صحیح بتاؤ، دماغ کام نہیں کر رہا. مطلب کہ اسے دنیا چھوڑ ووڑ دے نا، زہد اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، کہ پہاڑوں بہاروں میں گاروں میں نکل جائے، بکریوں کا دودھ پیے، پتے وتے کھائے، دریا کا پانی وانی پیے، زندہ رہے، اور بس وقت آئے تو ایمان پر رخصت ہو جائے. مطلب لوگوں کے خوف سے، یعنی لوگوں کو میرا شر نہ پہنچے، مجھے لوگوں کا شر نہ پہنچے. اللہ کے نیک بندے گاروں میں چلے جاتے تھے، اور اتنی دور چلے جاتے تھے کہ ان پر جماعت واجب نہ ہو، ان پر جمعہ بھی واجب نہ ہو، کہاں کے کہاں نکل جاتے تھے. بہت عجیب حال ہے. لوگوں میں بیٹھتے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی نا. آپ بچنا چاہ رہے ہو، اب اگلا غیبت شروع کر کے بیٹھ گیا، لے بھائی اب کیا کرے، اگلا بدگمانی لے کر بیٹھ گیا، اگلا ایسی عجیب و غریب کام کاج کی، کاروبار کی، اور بڑی بڑی مطلب محلات کی باتیں لے کے بیٹھ گیا. انسان ہے نا، کیا کرے یار، چلا جاتا ہے بندہ اس طرف، سوچتا رہتا ہے یار ایسا بھی ہونا ہے جیسا، وہ کھانے پینے کی باتوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے. کوئی ایسے لوگ بھی تو نہیں ملتے نا کہ جن کے ساتھ بیٹھے تو بس خوف خدا اور عشق رسول کی باتیں ہوتی رہے، ہر گھڑی ہمارے درجے بڑھاتی رہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتی رہے. ایسی عجیب حالت ہے، ایسی عجیب حالت ہے. اور ہم ہیں بھی عجیب لوگ. ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، ہم کوئی اچھا موبائل دیکھتے تو دل کرتا ہے میرا بھی ایسا موبائل ہو جائے. اب چھوٹا والا موبائل دیکھ کے کبھی نہیں ہوتا کہ یار میرا موبائل کتنا اچھا ہے. ہم لوگ ہیں اس طرح کا. جی یہ ہمارے امراض ہے. ارے مریض آدمی ایسی جگہ پڑا ہوا ہے کہ جہاں پر اور مرض بڑھ رہا ہے. اب یہ مریض جائے گا یار، سب مدینے جائے، وہاں جائے آقا کے قدموں میں ایمان و عافیت پہ مر جائے. خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، کہ آخرت کے سفر کے لیے کوئی اچھا سامان تیار کر لو. خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں، وہاں جاؤں اور مر جاؤں. کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں. کاش اللہ مدینے میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا کر دے. ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ تھا، اسے کالے پانی کی سزا دی گئی تھی. شاعر تھا، بادشاہ تھا، شاعر بھی تھا، مگر سب چلا گیا، تخت و تاج سب چلا گیا. لکھتا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں،
عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ وہیں پر اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 غز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کتنے بادشاہ چلے گئے، ان کے محل ویران پڑے ہیں، کھنڈر ویران پڑے ہیں۔ آج آثار قدیمہ کی سوسائٹیز اور ایسوسیشنیں وہاں جاتی ہیں، بڑی بڑی قومیں ختم ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے، محلات اجڑ گئے، مکڑیوں کے جالے پڑے ہوئے ہیں، لکڑیوں کو دیمک کھا گئی، زمینیں ختم ہو گئی ہیں، سب ختم ہو گیا، ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ کتنے نوجوان اپنی جوانی کی رنگینیاں دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، ختم ہو جاتے۔ عبرت ہی عبرت ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو یہ زندگی ہے، اس میں ہم مست ہیں، اور بھول گئے کہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی بربادی کا جو تصور ہے اسے تو بالکل ہم بھلا کر بیٹھے ہوئے، جیسے یہ ہماری زندگی کا کوئی موضوع ہے ہی نہیں، ہمارا لائف کا کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، اسلام اور دین اور شریعت کے اس حوالے سے کوئی تربیت اور تعلیمات ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کبھی نہ پڑھا نہ سنا۔ ایمان کی بربادی، خفیہ اللہ کی خفیہ تدبیر، سلب ایمان کا خوف، ایمان کے ضائع ہو جانے کا ڈر، یہ ٹاپک پر کبھی سنا ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی نے سن لیا کہیں بیان ہو گیا۔ ہم تو دنیا کی رنگینی میں کھوئے ہوئے۔ نوجوان اپنی جوانی کو دیوانی کہتا ہوا عبادت چھوڑ کر عیاشی میں گزار رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، کلبوں میں جا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، کود رہا ہے، جانتا نہیں کہ ایک کود کہیں اس کو خدا کے جہنم میں نہ ڈال دے، نہ جانے وہ اپنی مستی میں مست ہے۔ بوڑھے آدمی کو بھی اتنی پرواہ، بوڑھا آدمی بھی کیا فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے بجے سن رہا ہے، بد نگاہی، چلو بوڑھا آدمی کئی گناہ سے بچ گیا، اس کا بڑھاپے نے اس کو کئی گناہ کرنے کے جیسا ہی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی اس کے بڑھاپے نے اس کو کئی گناہ کرنے جیسا چھوڑا نہیں ہے، اس کے اندر اب وہ طاقت و قوت بھی نہیں رہی کہ وہ سارے گناہ کر سکے، مگر یہ بوڑھا آدمی غیبت تو کرتا ہے، غیبت، الغیبت اشد من الزنا، یہ بوڑھا آدمی بد نگاہیاں تو کرتا ہے، اجنبی عورتوں کو بری نظروں سے دیکھتا تو ہے، اپنی آنکھوں کو لذت تو دیتا ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھ کر یہ بوڑھے آدمی کو پتا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، جو اس بیماری میں پڑا ہوا ہے۔ بوڑھا آدمی چگلی تو کرتا ہے، بوڑھا آدمی لوگوں کی دل آزاریاں تو کرتا ہے، ڈانٹتا جھاڑتا رہتا ہے بلا اجازت شرعی، یہ کیا سمجھتا ہے اس کو اجازت ہے اس چیز کی کہ بوڑھا، ٹھیک ہے بوڑھے آدمی کا ادب کرنا چاہیے، ایک مسلمان بوڑھا ہے، مسلمان بزرگ ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، مگر اس بوڑھے آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس لوگوں کے دل دکھانے کی، لوگوں کے دل آزاریاں کرنے کا کیا لائسنس آ گیا ہے؟ بوڑھا آدمی ہے، پتہ ہے کہ آگے کی منزل ہی کوئی نہیں، آگے تو قبر ہی قبر ہے، اس کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتا، اس کے بعد بھی داڑھی نہیں بڑھاتا۔ ایسے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں بوڑھے ملیں گے جو مسجد میں آ کر نماز بھی نہیں پڑھتے، عبادت بھی نہیں کرتے، بوڑھے ہو گئے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جوانی اپنی مستی میں لگا ہوا جوانی کی، بوڑھے پہ کو اس کا بھی نہیں پتا، بوڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، یعنی بوڑھاپے کے بعد تو صرف موت کا ہی تو پیغام ہے۔
اب یہ بچہ ہے، اس کو یہ کہ چلو نوجوان بنوں گا، نوجوان کو یہ کہ ابھی جوان بنوں گا، جوان کو یہ کہ ابھی ادھیڑ پن باقی ہے، ادھیڑ پن والے کو یہ کہ چلو یار ابھی جب بڑھاپا تو آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ بڑھا آدمی کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کون سا ٹائم ہے بھائی؟ کون سا دور آئے گا؟ قبر، موت۔ تو بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، کہ بڑھاپا آ کر تو موت کا ہی پیغام دے رہا ہے نا۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی۔ ارے کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ بارشوں میں جا کر بڑے مزے لے لے ہوتے ہیں، مگر جس کو اللہ اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ برستی بارش سے پھر اپنی ایمان کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ برستی بارش سے اللہ کی رحمت کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور برستی بارش دے کر دعا کرتا ہوتا ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ کی رحمت برس ہی رہی ہے۔ جب وہ بارش دیکھتا دیکھتا یا اللہ پھول پتوں پر بھی برس رہا ہے، پہاڑوں پر بھی برس رہی ہے تیری بارش، گندے نالوں پر بھی برس رہی ہے تیری بارش، تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ادھر بھی برسے ادھر بھی برسے ادھر بھی برسے، بدوں پر بھی برسا دے، بروں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جہاں تیری رحمت تیرے نیکوکاروں پر برس رہی ہے، یا اللہ ہم گناہ گاروں پر بھی برسا دے۔ تو ہم تو ہے بالکل دنیا 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 ہو گئی، دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، جوانی 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 جوانی، ابھی تو جوانی، ابھی تو طاقت، ابھی تو یہ بھی کر لو، ابھی تو وہ بھی کر لو، کیا کر لو؟ ڈل جائے گی یہ جوانی، ڈھلی گئی ہے، کتنوں کی ڈھلی ہوئی ہے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، ڈھل گئی، ختم ہو گئی۔ جوانی کہاں ہے؟ 50 کے قریب تو عمر جا رہی ہے ہماری، اب تو احتیاطیں بھی بڑھاتے چلے جا رہے۔ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ کیا رہ گیا ہے عمر میں؟ کیا رہ گیا ہے؟ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، ہم کیوں دل لگائیں اس میں، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ اب اگر پورے بے بیان جو کر رہا ہوں نا، یہ خود نہیں اندازہ، لیکن اگر اب کنکلوژن نکالے گئے نا، نتیجہ یہ نکلے گا، موت کا انتظار ہے دنیا، آخرت کی تیاری۔ آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تربیت ہماری فرمائی ہے، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ ہم لوگ ہٹ گئے یار۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ یہ کیفیت بھی نہیں باقی رہتی، ختم ہو جاتی، سب چھٹ جاتا ہے، پھر وہی غفلت، وہی سستی۔ اللہ تعالی ہماری ان غفلتوں کو دور کرے۔ روزانہ کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت ہو۔ اور ڈرنا ایک چیز سے ہے کہ گناہوں کی عادت یہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ، اس لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ ہے تو آفٹر آل اللہ کی نافرمانی نا۔ گناہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کی ناراضی کس میں ہے؟ اس کی نافرمانی میں۔ اور ایمان کی بربادی کس میں ہے؟ اللہ کی ناراضی میں۔ اللہ کی ناراضی، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایمان کی بربادی اللہ کی ناراضی میں ہے۔ تو بندے کو بچنا کس کام سے؟ گناہ سے۔ نہ میں نہ گناہ کروں، نہ یہ گناہ، نہیں، بالکل نہیں، چھوڑ دو، ذہن بنا لو، نہیں کرنا گناہ، بالکل نیت کر لے نہیں کرنا گناہ، ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ سچی توبہ اللہ نصیب کرتے بس، اور اب گناہ سے بچ کر اللہ کی بندگی کرنے میں لگ جائے۔ یہی اینڈ ہے،
یہی زندگی ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں. کمانا بھی اپنی جگہ چلتا رہے گا. مال روزی کہیں نہیں جاتی نا. میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث میرے سامنے لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. ہاں مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی. یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو ضرور پہنچے گا. ہاں رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع منع، مگر ہیں دونوں یقینی. تو رزق ڈھونڈنا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا ہم کو یار، پاگل ہو گئے ہم لوگ. ہم دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، رزق کمانے میں ہم نے اپنی آخرت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. نماز نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کر رہے، سنتوں پر عمل نہیں کرے، نیکی نہیں کرے، پرہیزگاری نہیں کرے. مجھے بتا کہ آپ کی دنیا کے 4 پیسے کمانے کا تعلق فلمیں ڈراموں سے کب ہے یار؟ محنت کرنی ہے نا، ڈے ٹائم میں آپ کو نکلنا ہے، کام کاج پہ جانا ہے، رزق حلال کمانا ہے اور گھر آ جانا ہے نا. بھائی نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھے نا، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ بتائیں کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا کاروبار آپ کو نماز کے لیے روک رہا ہے، آپ کی روزی روٹی کیا آپ کو نماز کے لیے روک رہی ہے؟ بھائی گھر آ کر کیوں فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا آپ کی دنیا کی ترقی سے اور روزی کمانے سے، یہ اس ماحول سے کیا تعلق ہے اس کا یار؟ گناہ ہی ہے نا. تو گناہ چھوڑ دیں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. ہماری اپنی زندگی تو کرنا کیا ہے؟ گناہ نکال دیں ایز اٹ از. ہم لوگ گناہ کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماع جمعرات ہوتا ہے، تو اب ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کرے. کہاں ہوتا ہے؟ اسی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو آپ آ جایا کرو. عشاء کی نماز کے بعد ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، آ جایا کرے، اجتماع میں شرکت کیا کرے. ویکلی واشنگ ہے، ویکلی دھلائی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. آ جاتے ہیں، ذکر ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی. اسی طرح قرآن کریم سیکھنے کا مدرسۃ المدینہ بالیگان میں درس بیان، جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے اپنے شورا نے بھی آپ کو ترغیب دلائی تھی. یہ ہے ایمان کی سلامتی کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول آپ کے لیے انشاءاللہ یہ نعمت سے کم نہیں ہوگا، ہم سب کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو آئیں گے اور سچی توبہ بھی کر لیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. آئیے برکتیں لوٹتے ہوئے ہم بھی ان درود پاک اور دعاؤں میں شامل ہو جائیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد.
حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا. لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے نگران شورا نے آج ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے بار بار اپنے بیان میں توجہ دلائی. اللہ میرا ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہت اچھا ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. آج کے دور میں ہمارے سامنے ایک عظیم ہستی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کا فیضان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑ مسلمان اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہوئے، نگران شورا حاجی عمران عطاری ہمارے درمیان ہیں اور ان کے پاس یہ اجازت ہے امیر اہل سنت کی طرف سے کہ وہ ہمیں ان کا مرید بنا سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت کے جب دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، ان کے مرید بنتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ ہمیں قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں. اور قادری سلسلے کی کیا ہی بات ہے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، غوث پاک کی غلامی بھی نصیب ہوگی. تو اگر جو اسلامی بھائی یہاں ایسے ہیں جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں، نگران شورا کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور اگر کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے کسی پیر صاحب سے مرید ہیں، وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں. جب نگران شورا فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا سے گزارش ہے ہمیں توبہ بھی کرائیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ 29 اکتوبر کو روشڈیل میں فیضان مدینہ میں 7 ڈیز کا فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اسپیشلی یو کے اسلامی بھائیوں کے لیے، کہ ہماری نماز، ہمارا وضو، ہمارا غسل اور ہمارے دیگر اس طرح کے فرض علوم کی بہت ساری باتیں ان 7 دنوں میں پتہ چل سکتی ہیں۔ بعض تھوڑے جو بھی 30 40 50 سال کے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایک تعداد ہے جن کو اتنی نالج ہوتی، بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہوتے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز سیکھی نہیں ہے کبھی۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ آپ اگر کوشش کریں اور وہاں کورس کر لیں، آپ کھانا پینا رہنا سب فری ہے، اور یہ کہ آپ کو پہنچنا پڑے گا، فیس نہیں ہے اس کی کوئی بھی۔ تو میں نے مشورے دیے ہیں اسلامی بھائیوں کو کہ اپنے 10+ جو بھی آپ کے بچے ہیں مدنی منع، ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، یہ بھی آپ کے ساتھ وہاں 7 دن رہیں گے۔ 1-2 تو چھٹیاں آئیں گی اس کے اندر، تو اگر چھٹیاں کرنی بھی ہوگی تو شاید 4-5 دن کی مجموعی طور پر شاید چھٹی ہو جائے گی، لیکن ملے گا بہت کچھ۔ دعوت اسلام میں یہ سب مدنی قافلوں میں سفر کرے 3 دن کے، آپ دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح کورسز ہوتے ہیں، ان میں آپ جائیں۔ ہوتے دنیا میں بہت ساری چیزوں کے کورسز ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، پروفیشنل لوگ کورسز کرتے ہیں۔ دعوت اسلام والے عاشقان رسول کے لیے بھی کورس کرواتے ہیں، نماز کا کورس، تو اصلاح اعمال کا کورس، اس طرح کورسز کرواتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں گے، 5 نمازیں جماعت سے ملیں گی، تہجد، تو اشراق چاشت، تو اوابین کے نوافل، سورہ ملک کی تلاوت، تو قرآن پاک درست کرنے کی سعادت، بہت فائدے ہیں۔ تو یہ وداؤٹ اینی فیس، بس اللہ کے گھر میں رہنا ہے، قربانی دینی ہے، دنیا کے لیے قربانی دے ہی رہے ہیں نا یار، کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے ہیں، دنیا کے لیے قربانی دی نا، اب اللہ کے لیے 7 دن کی قربانی دے دیں یار۔ ہمت کریں، اسلامی بہنیں نیت کریں کہ اپنے گھر سے محرم کو وہاں بھیجیں، روسڈیل میں 29 کو۔ ابھی ہمارا یہ اسپین میں آج سے 19 ہے نا، ہاں آج سے 3 دن کا فیضان نماز کورس اسپین بارسلونا میں شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ امید ہے کہ وہاں بھی یورپ کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہوں گے، ہمارے رکن شورا حاجی اظہر وہیں ہیں،
ماشاءاللہ کل نگران شورا ویلز کے شہر نیو پورٹ میں تھے اور وہاں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی لائیو یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں تھا، اور وہاں یہ نیت کروائی گئی کہ مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی قرآن پاک کون کون پڑھیں گے، تو کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے ایک مبلغ تھے، نگران شورا نے ان کو ریکویسٹ کی، وہ وہیں رک گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس اطلاع آئی کہ ماشاءاللہ آج وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو گیا، الحمدللہ۔ ایک بنیاد پڑ گئی نا، اچھا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے، قبول فرمائے۔ تو میں آپ کو اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ ایلسبری والے بھی ہمت کریں، اور یہ کہ آپ نیت کریں، یہی میں کہہ سکتا ہوں، اور پہنچے وہاں۔ آج 19 اکتوبر ہے، ابھی تقریباً 10 دن ہے آپ کے پاس، 9 سے 10 دن، جو بھی آپ کی وہ کرنی ہے، جس کو عموماً ہمارے یہاں دنیا میں کہتے ہیں نا پلاننگ کر لیں، ورنہ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میں بس یہی ایک فیلنگ ہے، یا میں مرنے سے پہلے نماز سیکھ جاؤں، مرنے سے پہلے مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا آ جائے، میرا وضو غسل صحیح ہو جائے، 7 دن کی قربانی دے دیں۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ کوئی اسلام پہ نیت کرے ماشاءاللہ۔ اچھا 2 سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائے رکھے تو اور لوگوں کو بھی 3 ماشاءاللہ، 4 بزرگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، 5 نام بھی لکھے ہمارے مبلغین، سبحان اللہ۔ 29 اکتوبر سے انشاءاللہ ویل، آپ تو سمندر پار کر کر آ گئے، یہاں تو ایک ہی شہر ہے۔ راچ ڈیل کے فیضان مدینہ میں شام مغرب کے بعد یہ کورس شروع ہوگا، اور یہ اللہ نے چاہا سیٹرڈے تک جاری رہے گا۔ چھٹی لے لیں، پیچھے ہمارے اسلام پہ بھی موجود ہیں، جاتے جاتے نام بھی آپ لکھوا سکتے لیو ہیں۔ وداؤٹ پے، اگر 500,000 پاؤنڈ میں بھی ہوتا ہو تو سستا ہے، مگر یہاں تو پیسے لینے ہی کب ہیں، وقت لینا ہے آپ سے۔ شاید راہ خدا میں اتنا وقت دینے کی یہاں اتنی عادت نہیں ہے، آتے ہوں گے لیکن اتنا روٹین نہیں ہوگی۔ مدنی قافلوں میں سفر سے انشاءاللہ مزید ذہن بنے گا۔ آج انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اجتماع کے بعد بھی 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے۔ جمعہ ہفتہ اتوار جو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیں وہ بھی ہمارے پیچھے مدنی تربیت گاہ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہم نے سنا نیکسٹ سنڈے سے سیٹرڈے یعنی 29 اکتوبر سے لے کر سیٹرڈے تک یہ 7 دن یا 6 دن بنتے ہیں، فیضان نماز کورس راچ ڈیل فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ 6-7 دن مسجد میں ہی رہیں گے اللہ کے گھر میں، 6 یا 7 ان کے ایک دن بھی ان کا بڑا مسئلہ ہے، 7 ہوں گے، 7 دن بنتے ہیں۔ سنڈے کو نہ ملائیں تو پھر 6 بنتے ہیں، کیونکہ سنڈے کی رات سے شروع ہو رہا ہے۔ بیسیکلی آپ کی 6 ورکنگ ڈیز ہیں، لیکن سنڈے کو پہنچ جائیں اور انشاءاللہ اس کورس میں برکتیں حاصل کریں۔ ماشاءاللہ باہر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور آپ کے لیے ڈونیشن باکسز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ ساتھ اپنے لے جائیے گا۔ اور آپ سب کو ایک خوشخبری بھی دینی تھی۔ خوشخبری یہ ہے کہ جیسا آج نگران شورا نے سلاؤ کے اندر دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے اس کی اوپننگ سیریمنی میں بیان کیا، الحمدللہ ایلزبری والے بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارے ایلزبری کے اسلامی بھائیوں نے بھی ایک جگہ دیکھ لی ہے انشاءاللہ۔ چونکہ اس کے قانونی اور شرعی ابھی معاملات پورے ہونے ہیں، اس لیے آج ہم آپ سے ڈونیشن کی اپیل تو نہیں کر رہے، لیکن آپ کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے دعوت اسلامی ورکنگ کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا کہ وہ جگہ کتنے کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ڈونیشن یقیناً درکار ہوں گے۔ آپ کے یہاں کوئی بھی جگہ لیں تو 4-5-6 لاکھ سے کم کی نہیں ملتی، لیکن یہ یہیں کے لیے بن رہی ہے اور یہاں کے بچوں کے لیے انشاءاللہ مستقبل کے لیے ہے۔ تو میں امید رکھوں کہ آج اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، جب ہمارے ذمہ داران ایلزبری میں دارالمدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے لیے کوئی پروجیکٹ بنائیں گے تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم آپ سے نہیں لے رہے، کیونکہ ہمیں ہمارے دارالفتہ سے پرمیشن ملے گی، ہمیں کچھ الفاظ ملیں گے کہ جن اجازتوں کے ساتھ ہم آپ سے انشاءاللہ ڈونیشن طلب کریں گے، لیکن امید ہے کہ آپ سب دل کھول کر اس میں ضرور تعاون کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ذکر اللہ، اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور جما کر ایک آواز سے مل کر آئیے 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ
والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی ایک آواز ہو کر کعبۃ اللہ شریف کا تصور جما کر ہو سکے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور جما کر مل کر 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہل. یا رب کریم یا رب العالمین یا رب مصطفیٰ یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء. اے ہم گناہ گاروں کے رب کریم، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے، اے ہم پر رحم و کرم کرنے والے، یا خدائے غفار یا خدائے ستار یا حنان یا منان یا سبحان یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام. تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں. یا رب کریم تیری رحمت کا واسطہ مولا ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا رب کریم ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، سنتوں کا پیکر بنا. یا اللہ تیری رضا اور ایمان کی سلامتی مقدر کر دے. یا اللہ لمحے بھر کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے،
ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ گناہوں سے بچا، غیبتوں سے بچا، چغلیوں سے بچا، نماز قضا کرنے سے بچا، یا اللہ جھوٹ سے بچا، حرام روزی سے بچا، یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچا، تیری پسند کا بندہ بنا، مسجد آباد ہوں، یا اللہ دل مسجد میں لگا رہے، تلاوت میں دل لگا رہے، اللہ پیارے حبیب کا صدقہ، امام زین العابدین کا واسطہ سجدوں کی لذت عطا کر دے، سجدوں کا مزہ عطا کر دے، عبادت کا ذوق عطا کر دے، عبادت کا شوق عطا کر دے، یا اللہ گناہ سے بچا، بس تو گناہ سے بچا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اور سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، قبر کی آگ سے بچا، قبر کے سانپ و بچھوؤں سے بچا، یا اللہ بس تیری پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا، قیامت کی پیاس سے بچا، قیامت کی دھوپ سے بچا، ہم سب کو بغیر حساب جنت عطا کر دے، بغیر حساب جنت دے دے اللہ، بغیر حساب جنت دے دے، ہم سے حساب نہ لینا اللہ، نامہ اعمال پڑھنے کو نہ دینا، گناہ اللہ، اس پہ گناہ تیری نافرمانیاں بھری ہوئی ہے، لوگوں سے چپ چپ کر گناہ کی اللہ، سرے محشر کیسے پڑیں گے؟ کرم کر دے، تو نے دنیا میں بھی عزت رکھی ہے اور رکھنا، قیامت کے دن بھی رکھنا، قبر میں بھی سنبھالنا، یا اللہ نزا کے وقت بھی رسوائی سے بچانا، بے بسی کا عالم ہوگا، بولا نزا کا وقت ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے، یہ لمحہ بھی آسانی سے گزار دینا، آسان کر دینا نزا کی تکلیف، اور ایمان بھی اللہ تو سلامت رکھ دینا، اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دینا۔ اب مانگیں گے تیرے سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے تو ہی دے گا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دے رہے ہیں، ہر نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، تیرے ہر پیارے کا واسطہ دے رہے ہیں، دے دے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے، مہر لگا دے ہمارے ایمان کی سلامتی پر، تیری رضا کی مہر لگا دے، اور تو گناہ سے بچا لے، اچھا کر دے، سچا کر دے، پیارے پیارے مصطفیٰ کی سنتوں کا پیکر بنا دے، اللہ کرم کر دے۔ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم بالکل صحیح ہونا چاہتے ہیں، بالکل صحیح ہو جائے اللہ، ہمارا دماغ بھی اچھا ہو جائے، ہماری زبان بھی اچھی ہو جائے، ہمارا دل بھی اچھا ہو جائے، ہمارا سارا رواں اچھا کر دے، تجھے اچھے اچھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کا واسطہ کرم کر دے۔ تو تو کرم کرنے والا ہے نا، تم دعا کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، ہم مانگ رہے ہیں، تو معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگتے، کان پکڑتے، غلطی ہو گئی معاف کرتے، آج شب جمعہ ہے، بخش دے، اتنوں کو بخشے گا ہمیں بھی بخش دے مولا، محبوب کا صدقہ بخش دے، پیاروں کا صدقہ بخش دے، یا اللہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، ساری امت کی بخشش فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر بار پر بھی رحمت کی نظر کر، کاروبار پر بھی رحمت کی نظر کر، قرض داروں پر بھی رحمت کی نظر کر، بیماروں پر بھی رحمت کی نظر کر، پریشان حالوں پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، یا اللہ دکھیاروں پر بھی رحمت کی نظر کر، بے گھروں پر بھی رحمت کی نظر کر، بے جا مقدمات میں، بے جا کیسز میں جو گرفتار ہے، جھوٹے کیسز میں، اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہمارے بوڑھوں پر بھی کرم کر، ہمارے بچوں پر بھی کرم کر، یا اللہ ہر مسلمان پر رحمت عام عطا فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنا دے، علم و عمل کا پیکر بنا، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما، یا اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، یا اللہ بغیر حساب کی جنت دے دے، آقا کا پیارا پیارا پڑوس دے دے، یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، یا اللہ دکھا دے، یا اللہ حج کرا دے،
اللہ ایسا سفر بھی دے دے جو حج کو لے جائے، مکہ لے جائے، مدینے لے جائے، کر دے مولا کرم کر دے۔ حج لکھتے اللہ ہمارے مقدر میں حج لکھتے، مدینے کی بعد اب حاضری بھی لکھتے اللہ۔ یا اللہ میرے سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ، ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، جن کی اولاد نافرمان تابع فرمان کر دے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی برائیوں سے بچا، بے شرمی سے بچا، بے حیائی سے بچا، شراب سے بچا، دیگر نشوں سے بچا، یا اللہ جوئے سے بچا، بدکاریوں سے بچا، فلم ڈراموں سے بچا، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یا اللہ عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق عطا کر دے، یا رب کریم تیری پسند کا بندہ بنا دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، آئندہ گناہ کرنے سے ہمیں بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ اس مسجد کے کمیٹی، اس کے ارکان، امام صاحب، مؤذن صاحب، خدمت کرنے والے سب کو دنیا آخرت کی برکتیں بہار عطا فرما۔ ہمارے اس شہر میں رہنے والے، اس ملک میں رہنے والے عاشقان رسول پر بھی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ دعوت اسلامی اور ترقی کرے اور پھلی پھولے۔ یا اللہ ہمارے جتنے دنیا بھر میں مبلغین دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہیں، مبلغات کر رہی ہیں، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ میل سنت کو خیر و عافیت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی آل اولاد پر بھی رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک مدنی التجا کرتا چلو، اللہ کرے کہ یہ ہمارے یو کے میں اور دنیا بھر میں عام ہو جائے۔ کل جمعہ ہے، ہو سکے تو ہر اسلامی بھائی ایک دوسرے کو جمعہ مبارک ضرور کہا کریں۔ انشاءاللہ کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ آپ سب کو شب جمعہ مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک۔ ماشاء جمعے کی آمد بھی مبارک ہو، ماں باپ کو اولاد بھی جمعہ مبارک کرے، سب ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہا کریں، اور اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم پہ لاکھوں وہ نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، شمع بزم ہدایت۔ جن کو پہلے رلایا گیا، جن کی گردن
بزم ہدایت میں شمع بزم ہدایت پہ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت تو فیض سے جس کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جس کے لاکھوں امام سجے، چاند عشق نبی کے کچھ ایسے دیے، تاریخ فرض پابند سنت ہوئے، مرشدی کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا رحمت.